Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the Shimla Conference, June 1945, and the elections of 1945-46. تو یہ دو ٹاپکس آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ. پہلے آتے ہیں شملہ کانفرنس کی طرف. تو سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم اپنے پچھلے لیکچر سے یاد کریں تو سب سے پہلے ہے کہ انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے کانسٹیٹیوشنل مسئلے کا حل تھا، اور اس کو حل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس آئے. ایکچولی ان کے آنے کا مقصد تو ورلڈ وار میں حصہ لینے کا تھا. اس میں ورلڈ وار کے لیے ہیلپ کی ضرورت تھی انڈین پولیٹیکل لیڈرز کی، لیکن سر اسٹیفرڈ کرپس کو انہوں نے بھیجا انڈیا میں. اینڈ ہی کیم اپ ود پرپوزلز دیٹ ور ریجیکٹڈ ایز یو نو اٹ ویل، کہ اٹ واز ریجیکٹڈ بائی بوتھ دا مسلم لیگ اینڈ کانگریس. اب یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ تھا، اینڈ ٹو ریزالو such constitutional and political problems of India, meetings were held and an exchange of letters took place between Gandhi and قائد اعظم محمد علی جناح. اب یہ جو ہے اس کو ہسٹری میں گاندھی جناح ٹاکس یا گاندھی جناح مذاکرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سر اسٹیفرڈ کرپس کی شملہ ڈیپوٹیشن کے بعد جب وہ ناکام ہوئی تو گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بیچ میں مذاکرات کا دور شروع ہوا، لیکن دیٹ ٹو میٹ ود فیلئر بیکاز گاندھی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا مسلمز ایز اے سیپریٹ نیشنز. اب کیا تھا کہ when the second world war was ended, لارڈ ویول نے ایک کانفرنس کا کہا کہ انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرز کا شملہ کے مقام پہ ایک کانفرنس ہوگا آن 24 جون 1945. یہاں پر سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ شملہ کانفرنس میں ریپریزنٹیشن آف مسلم لیگ. دو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اینڈ کانگریس. یاد رکھیں یہ وہ ٹائم تھا کہ 1940 میں لاہور ریزولوشن ہو چکا تھا، اور لاہور ریزولوشن میں ایک بار جب کہا گیا تھا کہ سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو اب آگے کے جتنے بھی واقعات آتے ہیں اس میں آپ پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کا ہی سنیں گے. تو آ جاتا ہے ریپریزنٹیشن آف مسلم لیگ. اگر ہم دیکھیں تو شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ واز ریپریزنٹڈ بائی قائد اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، غلام حسین ہدایت اللہ، سر محمد اسد اللہ اینڈ حسین ایمان. ٹھیک ہے. اب ریپریزنٹیشن آف کانگریس کی طرف اگر ہم آ جائیں تو کانگریس میں جو ہے ہمارے صوبہ سرحد سے تھے ڈاکٹر خان صاحب، جو کہ اس ٹائم ہم صوبہ سرحد کہیں گے، بعد میں جو ہے اس کا نام خیبر پختونخوا پڑا. تو ریپریزنٹیشن آف کانگریس ان دا شملہ کانفرنس میں سب سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب. اس کے علاوہ دا کانگریس واز ریپریزنٹڈ بائی مولانا ابوالکلام آزاد، خضر حیات تیوانہ اور کچھ اور لوگ تھے. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ پروپوزل آف وائس رائے. وائس رائے نے کیا کہا؟ وائس رائے نے پروپوزڈ کیا کہ ایک عبوری سینٹرل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت، انٹرم سینٹرل گورنمنٹ یا عبوری مرکزی حکومت بنائی جائے گی، جس میں تمام پورٹ فولیوز انڈیا کو دیے جائیں گے سوائے ڈیفنس یا وار کے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس سارے اس میں کیبنٹ مشن میں بھی آگے آئے گا. پچھلے ہم کرپس مشن میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ڈیفنس انگریز اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے. دا وائس رائے آلسو آفر ٹو سیٹ اپ اے نیو ایگزیکٹو کونسل، جس میں کہا گیا کہ جس میں مسلمز ور ٹو گیٹ سیٹس ایکول ٹو دا شیئر آف ہندوز. کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ شملہ ڈیپوٹیشن میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ایکول سیٹس دی جائیں. مسلمانوں کی آبادی کم تھی، لیکن یہاں پر جو ایگزیکٹو کونسل کی بات کی گئی تو وائس رائے نے یہاں تک کہا کہ مسلمز ور ٹو گیٹ سیٹس ایکول ٹو دا شیئر آف ہندوز. There were a deadlock over the Muslim League's demand that all 5 members of the Executive Council
should be the nominees of the Muslim League. Of course انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو کونسل میں جو آپ 5 بندے لیں گے تو یہ نامنیز جو ہیں مسلم لیگ سے ہی ہوں گے. وائس رائے کی اوپینین تھا کہ 4 ممبرز ہم مسلم لیگ سے لیں گے لیکن 5واں ممبر نان مسلم لیگ ہی ہوگا. اور وہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ خضر حیات تیوانہ جو کہ ایک بہت اچھے سپورٹر تھے برٹش اور ہندو آفیشلز کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا غرض جو تھا خضر حیات تیوانہ کی طرف تھا کہ 5 لوگ جو ہم ایگزیکٹو کونسل میں نامنیز لیں گے تو اس میں 4 مسلم لیگی ہوں گے، 1 نان لیگی ہوگا. کانگریس نے اس کو خود بھی سپورٹ کر رہا تھا کیوں کانگریس آلسو سپورٹڈ خضر حیات تیوانہ ان ہی اسٹینڈ. اینڈ اس میں ہوا کیا کہ مسلم لیگ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں مسلم لیگ کے علاوہ اور نامنیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. قائد اعظم کا ریئیکشن اگر اس کی طرف دیکھیں تو قائد اعظم took a strong stand on this issue and the conference failed to achieve anything. اور لارڈ ویبل had to officially admit کہ یہ ہمارا شملہ کانفرنس بھی فیل ہو گیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں 1940 کے بعد لاہور ریزولوشن کے بعد تو ہمارا کرپس مشن فیلڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپس مشن کے بعد گاندھی جنا ٹاکس ہوئی، وہ بغیر کسی نتیجے کے فیل ہو گئی. شملہ کانفرنس قرار دیا اور شملہ کانفرنس بھی فیل ہو گیا. اب آتے ہیں کہ اصل میں الیکشنز آف 45-46 قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کرپس مشن ہوا، کرپس مشن فیل ہوا، اس کے بعد گاندھی جنا ٹاکس فیل ہو گئیں، شملہ کانفرنس فیل ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی کہنا تھا کہ اگر مسلم لیگ کا اور قیام پاکستان پر اعتبار آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سب کانٹیننٹ میں الیکشنز کروائیں، اس سے پتہ چلے گا کہ ہند کے مسلمانوں کو قیام پاکستان پر اور مسلم لیگ پر کتنا اعتبار ہے. اس وجہ سے ہولڈنگ آف الیکشنز، ٹھیک ہے، الیکشنز ٹو دا سینٹرل لیجسلیچرز ول ہیلڈ ان دسمبر 1945 اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے فیبرری 1946 میں. مسلم لیگ کا نعرہ کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام مسلمز کو، اور سیکنڈ یہ تھا کہ مسلمز وانٹیڈ اے سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ. کانگریس آن دا ادر ہینڈ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ دیٹ اٹ ریپرزینٹیڈ آل دا انڈینز اینڈ دیٹ دا انڈینز وانٹیڈ ون اینڈ انڈیوائڈیڈ کنٹری. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو کانگریس کا جو کہنا تھا کہ ہم تمام انڈینز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ اے گریٹ پاپولیشن آف انڈین مسلمز دے ور سرونگ ان دا کانگریس. دین کمز الیکشن ریزلٹس تو یہ تھے کہ دا مسلم لیگ ون آل دا مسلم سیٹس ان دا سینٹرل اسمبلی. اور پروونشل اسمبلی کی طرف آ جائیں تو پروونشل اسمبلی میں بھی جو ہے مسلم لیگ نے اچھی خاصی اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اور یہ جو ٹائم اگر ہم دیکھ لیں تو یہ مسلم لیگ کے لیے ایک بہت خوشائن ثابت ہوا کہ یہاں پر جو ہے پروونشل اسمبلی میں بھی انہوں نے اچھی خاصی اکثریت سے کامیابی حاصل کی. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ NWFP جس کا ابھی نام ہے خیبر پختونخوا، وہاں پر کبھی بھی جو ہے مسلم لیگ نہیں جیتی، اور 45-46 الیکشنز میں بھی کانگریس ہی جیتی. اور ڈاکٹر خان صاحب بیکیم دا چیف منسٹر آف NWFP فار دا تھرڈ ٹائم. ناؤ کمز دا امپورٹنس آف الیکشنز. امپورٹنس آف الیکشنز اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا کہ ہم واحد مسلمانوں کی الگ جماعت ہے، اس پہ
اس کی امپورٹنس کا پتہ چلا. دا برٹش گورنمنٹ ریئلائز دیٹ دا مسلم وانٹیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ آف دیئر اون. اور یہ پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ کریشن آف پاکستان میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئے.